السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں حاضر ہوں ایک ایسی لڑکی کی کہانی لے کر جو ونی میں لائی گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں حویلی کے بڑے سے صحن کو عبور کر کے وہ برآمدے میں پہنچی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ سامنے لمبی راہداری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ یہاں کمروں کی طویل قطار، آگے مردانہ حجرہ تھا۔ وہ شدید تذبذب میں تھی۔ اس نے ایک باریک جارجٹ کی سفید قمیض پہن رکھی تھی جس پر ہلکا گلابی دوپٹہ بمشکل اس کے کندھوں سے سینے تک ٹکا ہوا تھا۔ اس نے 2-3 بار دوپٹہ سنبھالا پر وہ ٹھہر نہ پاتا اور ڈھلک جاتا۔ وہ ونی میں اپنا مقدر لے کر یہاں آئی تھی۔ آج پہلی بار حویلی کے کسی فرد نے اسے کام کا کہا تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے یہاں چلی آئی، لیکن اب پچھتا رہی تھی۔ وہ ابھی راہداری تک ہی پہنچی تھی کہ سامنے سے آتے زرغام افریدی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ زرغام نے اسے تیز نظروں سے گھورا تو پلوشہ کا خون ایک لمحے میں خشک ہو گیا۔ لمبا قد، چوڑے کندھے، گہری سانولی رنگت پر سخت تراشے ہوئے نقش اور آنکھیں، وہ آنکھیں جن میں اس وقت آگ دہک رہی تھی، جو اسے مردانہ حجرے میں دیکھ کر سرخ ہونے لگی تھی۔ اوپر سے جارجٹ کی قمیض شلوار میں نظر آتا جسم دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا تو پلوشہ نے فوری طور پر دوپٹے کا کونا اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ جب وہ ڈر جاتی تھی یا گھبرا جاتی تھی، دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا لیتی تھی۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹنے چاہے پر پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ راہ فرار مسدود ہو گئی۔ وہ گھبرا کر امداد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زرغام اس سے قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دبی آواز میں بولا، کیوں؟ حجرے میں مہمان بیٹھے تھے، چلانا ممکن نہیں تھا۔ پر اس دبی آواز میں جو غصہ تھا وہ چیخ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ تم یہاں آ کر کیا کر رہی ہو؟ پلوشہ کی دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ اس نے آنکھیں جھکا لی۔ دوپٹے کا کونا اس کے دانتوں میں تھا اور انگلیاں کپڑے کو مٹھی میں بھینچے ہوئے تھی۔ اس لڑکی نے کہا، حجرے میں جا کر دیکھو کتنے افراد ہیں۔ اس کی آواز اتنی آہستہ اور کانپتی ہوئی تھی کہ بمشکل وہ سن پایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ خاموش پلوشہ کو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی لگی۔ اچھا، وہ دانت پیس کر بولا، تو تم چلی آئی؟ کیا اپنے کمرے کے، اپنے گھر کے حجرے میں بھی مردوں کو گننے جاتی ہو؟ پلوشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس سے اس طرح بھی بات کرے گا۔ اس نے تو صرف اس لڑکی کا کہنا مانا تھا۔ وہ ایک قدم تڑپ کر بولی، استغفر اللہ، اگر میرے بابا کو پتہ چل جائے تو وہ بہت ہی غصہ کرتے ہیں۔ زرغام نے زور سے سانس کھینچی۔ اس کی پیشانی پر بل گہرے ہو گئے۔ وہ غصہ کرتا ہوگا، لیکن میں جان نکال لیتا ہوں۔ اس کی بات پر پلوشہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے پہلی بار زرغام کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اس نے سوچا اب بھاگ جانا چاہیے۔ اس نے جو ہی قدم اٹھایا، زرغام نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ پلوشہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے روتا دیکھ کر زرغام سٹپٹا گیا۔ پہلی نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو آدھا دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے کی معصومیت یہ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی بے حیا لڑکی نہیں ہے، بس اپنی معصومیت میں ماری گئی ہے اور کسی نے جان بوجھ کر سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے مردانہ حجرے کی طرف بھیجا ہے۔ اس کا دل ذرا سا نرم ہوا۔ سیدھی اندر جاؤ اور سنو، اس نے پھر آواز دبائی۔ اس بار اس میں پہلے جیسی چنگاری نہیں تھی، لیکن سختی تھی۔ دوبارہ اس طرف قدم نہ پڑے، نہیں تو وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے بازو زور سے جھٹکے اور چھوڑا تو پلوشہ کو لمحہ نہیں لگا۔ وہ پلٹی اور تقریباً دوڑتی ہوئی
अंदरूनी सेहन की तरफ भागी चली गई, मगर जरगाम वहीं खड़ा देखता रहा, अपने मजबूत बाजू कमर के पीछे बांधे। उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो सफ़ेद जारजेट की कमीज हवा में लहराती गायब ना हो। जरगाम अफरीदी ने आंखें बंद की तो वो फिर से इसके ख्यालों में छम सी गई, जिसके साथ इसका कल ही निकाह हुआ था। लेकिन इसमें इसकी मर्जी शामिल नहीं थी, मगर अब वो इसकी निगाहों से जाकर भी इसके सामने मौजूद थी, तो वो एक कदम से घबरा गया। ये मेरे दिल को क्या हो रहा है? वो बातों ही बातों में अपने हाथों की उंगलियां फेरे गहरी सोच में डूब गया। रात का अंधेरा हवेली की ऊंची दीवारों पर उतरने लगा। अफरीदी खानदान का ये वक्त रात के खाने का था। हवेली का बड़ा हॉल इस वक्त एक अलग ही दुनिया लगता था। छत से लटकते हुए फानूस और जगह जगह रखे मिट्टी के देवों की रोशनी में पूरा कमरा सुनहरी रंग में नहाया हुआ था। फर्श पर बिछे गहरे सुर्ख और नीले कालीन पर लंबा सफेद दस्तरख्वान बिछा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े थालों में भुना हुआ बकरा, खुशबूदार काबली पुलाव और कटे हुए फ्रूट रखे हुए थे। हवेली के मर्द और औरतें बच्चों समेत यहाँ मौजूद थीं और सब खामोशी से खाना खा रहे थे। पठानों के दस्तरख्वान पर वैसे भी शोर नहीं होता, बेअदबी नहीं होती। खाना इबादत की तरह खाया जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, खामोशी से, सुकून से। बुजुर्ग सबसे पहले बैठते हैं, जवान उनके बाद कोई पहले हाथ नहीं डालता जब तक बड़े ना खाएं। ये रवायत थी, तहजीब थी, ये अफरीदी घराने की पहचान थी। जरगाम अफरीदी दस्तरख्वान के सिरे पर बैठा था, खामोश, संजीदा। इतने में पलवशा झिझकते झिझकते हुए हॉल में दाखिल हुई और ये मंजर देखकर ही उसका बदन कांपने लगा। उसने पानी का जग मजबूती से पकड़ रखा था। वो जरगाम की तरफ बढ़ी। आज पहली बार उसे कहा गया था कि दस्तरख्वान पर पानी और रोटी रखने का काम वो खुद करेगी। इसके पांव मन भर के हो रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जग भारी था और हाथ कांप रहे थे। जरगाम के गिलास तक पहुंची, झुकी और पानी डालने लगी। घबराहट ऐसी थी कि इसके हाथ जरूरत से ज्यादा कांप रहे थे। इतने में पानी गिलास से बाहर छलक गया और बाकी जग जरगाम के कपड़ों पर उलट गया। जरगाम तेजी से उठा, पलवशा के छक्के छूट गए। सबने खाने से हाथ रोक लिया। उन सब की आंखों में उसके लिए शदीद नापसंदीदगी उभरी। वो फौरी तौर पर पीछे हटी। दुपट्टे का कोना खुद ब खुद उसके होंठों में आ गया और चेहरा उसके पीछे छुप गया। बस बड़ी बड़ी बढ़नी जैसी आंखों में खौफ था। जरगाम जो गुस्से से बोलने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज ने पूरे हॉल की खामोशी को चीर दिया। बीजान का जन्नाटेदार थप्पड़ पलवशा के गाल पर जा पड़ा। पलवशा सन्नाटे में आ गई। उसका हाथ आहिस्ता से अपने गाल पर गया और वो थर थर कांपने लगी। गाल पर जलन थी, आंखों में आंसू थे, पर खौफ इतना ज्यादा था कि आंसू भी जम से गए। बीजान की आंखों में नफरत की आग थी। वो जमीन पर थूक कर बोली, वनी में आई, हमारे दुश्मन की बेटी को इतना भी सलीका नहीं कि खाना कैसे परोसते हैं। तेरी माँ ने बस फैशन सिखाया है तुम्हें। दफा हो जाओ, आइंदा इधर खाने के वक्त नजर ना आना। फिर वो धाड़ी रोशाने एक छोटी सी लड़की पर सर पर भागते हुए आई। उसे ले जा, अलग थाली में खाना दे। इसके बर्तन घर के बर्तनों से अलग रखना। बीजान ने पलवशा को हकारत से देखा और हाथ से परे धकेला। चल जा, मर जा। पलवशा एक बार भी ना बोली। वो रोशाना के पीछे चली गई। इसके पांव भारी थे, गाल जल रहा था और सीने में कुछ टूट रहा था। जरगाम की निगाह उसकी पीठ पर थी, मगर उसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। किचन में रोशाने ने एक छोटी सी थाली ली, एक रोटी और पानी वाली पतली सी दाल डालकर उसके सामने जमीन पर रख दी। पलवशा ने
اس تھال کو دیکھا اور ہال میں سے جو بنے ہوئے بکرے اور پلاؤ کی خوشبو ابھی بھی آ رہی تھی، وہ خوشبو جو دل کو للچاتی تھی اور روح کو تڑپاتی تھی۔ پر یہاں تو بس پانی والی دال ہی تھی۔ پلوشا کی آنکھیں بھیگ گئیں اور ذہن یکدم کہیں اور چلا گیا۔ ماں کی گود، گھر کا چھوٹا سا آنگن، ماں کا چہرہ۔ مجھے نہیں کھانی یہ سبزی۔ کیوں بھائی کیوں؟ ناشکری نہیں کرتے بیٹا؟ میرے حلق سے نہیں اترتی دال سبزی ماں؟ وہ گردن اٹھا کر گلے پر ہاتھ رکھتی تھی اور ماں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی۔ چلو اللہ کرے تو جو کھانا چاہے وہی ملے تجھے۔ ماں کی وہ دعا یاد آ گئی اسے کہ وہ ہنستے ہنستے رو پڑی۔ امی آپ کیوں مجھے چھوڑ گئیں؟ آنسو جو رکتے رکتے نہ رکے تو وہ چپ چاپ رونے لگی۔ رات کے اس پہر کچن کے کونے میں وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ سامنے پانی والی دال اور ایک روٹی تھی جو ٹھنڈی ہو کر سخت ہو چکی تھی۔ وہ نوالا تو توڑتی، منہ تک لاتی، پر حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ آنسو خاموشی سے گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ انہیں صاف کرنے کی زحمت بھی نہیں کر رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سے کوئی دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ جہانگیر کی آنکھیں شیشے کی دیوار کے پار اس کے جارجٹ سے جھانکتے دودھیا بدن پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بھوکی بے شرم گندی نگاہیں تھیں جن میں عزت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آنے لگی اور تبھی گلا گھنگھاڑنے کی آواز آئی تو جہانگیر ایک دم سے اچھل پڑا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے جھکی ہوئی پلوشا پر پڑی، پھر جہانگیر کے چہرے پر آ کر رک گئی۔ جہانگیر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جہانگیر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کچھ نہیں، مجھے پانی چاہیے تھا۔ دسترخوان پر پانی، کھانا سب موجود ہے۔ میں ذرا لیٹ ہو گیا تھا، اسی لیے سب کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ زرغام کی آنکھوں میں سختی اور چمک آئی تھی۔ تو اب چلے جاؤ۔ اس سپاٹ لہجے میں وہ جو وزن تھا وہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ جہانگیر کا رنگ مزید اڑ گیا۔ وہ کھلاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے اس کی نظر چوری چوری ایک بار پھر پلوشا کی طرف اٹھی اور وہ تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ پلوشا جو ان کی گفتگو سے اچانک چونک گئی تھی، گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حسب عادت دوپٹے کا کنارہ خود بخود ہونٹوں میں آ گیا۔ آدھا چہرہ اس کے پیچھے چھپ گیا اور وہ خوفزدہ آنکھوں سے زرغام کی طرف دیکھنے لگی۔ زرغام نے جہانگیر کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر یکدم تیزی سے پلوشا کی طرف آیا اور بولا۔ اس کا بازو سختی سے دبوچ کے کہا، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ پلوشا نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو زرغام نے بازو پر گرفت مزید سخت کر دی۔ ہم پٹھان لوگ ہیں کہ مردوں کی نگاہیں جھک جائیں۔ ہماری تو بڑی عمر کی عورتیں بھی جنہیں کافی اختیارات حاصل ہوتے ہیں ایسا لباس کبھی نہیں پہنتی۔ تم نے ہمارے درمیان رہ کر یہ بغاوت کیوں کی؟ پلوشا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں، چہرہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ کپڑے اس لڑکی نے دیے تھے۔ کس لڑکی نے؟ جس کی سبز آنکھیں ہیں۔ زرغام کے جبڑے پھر سخت ہو گئے۔ تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی میری چھوٹی بہن ہے۔ اس کا نام گل مینا ہے۔ ہاں ہاں وہی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ پہنو۔ اس نے کہا اور تم نے پہن لیا۔ کیا تمہارے گھر میں بھی اسی طرح کے کپڑے پہن کر عورتیں پھرتی ہیں جن میں آدھے سے زیادہ بدن مردوں کو دکھاتی ہیں؟ اللہ توبہ، وہ بوکھلا کر بولی، ایسا کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں تو پھر کیا سوچ کر یہ کپڑے پہن لیے؟ وہ گل مینا نے دیے تھے۔ میں نے سوچا اچھا گل مینا کہے گی کہ چھت سے چھلانگ لگا دو تو کیا لگا دو گی؟ پلوشا رحم کے لیے اسے دیکھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے، پر وہ کچھ بول نہ سکی۔ زرغام نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچا اور وہ کسی کی کٹی پتنگ کی طرح اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں جم گئے۔ پلوشا کی سانس رک گئی اور وہ زرغام زندگی میں پہلی بار یوں کسی لڑکی کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پلوشا کے گال اس کے سینے سے لگے تھے،
اور وہ محسوس کر سکتی تھی کہ زرگام کا دل تھوڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، بالکل اس کے اپنے دل کی طرح۔ زرگام بری طرح سٹپٹایا اور پیچھے ہٹ گیا اور اپنی شرمندگی دبا کر بولا، اگر آج کے بعد میں نے تمہیں اتنے باریک کپڑوں میں دیکھا، اگر تمہارے بدن کا کوئی حصہ بھی مجھے دکھائی دیا تو یاد رکھنا تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ پھر اس کا بازو پکڑے وہ اسے گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا، الماری کھولی، اندر ٹنگے کپڑوں میں سے ایک بڑی سی پھولدار فراک نکالی اور اس کی طرف پھینک دی۔ فٹافٹ یہ واہیات کپڑے اتارو اور یہ پہنو۔ ہمارے ہاں خواتین فراک پہنتی ہے، باریک قمیص شلوار نہیں، سمجھی؟ پلوشا نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ زرگام نے ایک آخری سرزش بری نگاہ سے اسے گھورا، پھر پاس سے گزر کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا، پلوشا وہاں اکیلی کھڑی تھی، فراک ہاتھ میں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور سینے میں عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ قبیلے کا سخت ترین مرد ہے جس کے نکاح میں وہ آئی تھی۔ وہ اس سے نفرت بھی کرتی تھی، ڈرتی بھی تھی، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی میں سناٹا تھا، بس کہیں دور کوئی جھینگر بول رہا تھا اور ہوا کبھی کھڑکی کے پردے لہرا دیتی۔ ایسے میں زرگام افریدی کمرے میں داخل ہوا مگر وہیں رک گیا۔ پلوشا اپنی سادگی میں اس کے بستر پر بیٹھی تھی، بے خبر، تھکی ہوئی، پھولدار فراک میں ملبوس دوپٹہ کندھوں پر ڈھلکتا ہوا، بال ہلکے سے بکھرے ہوئے۔ وہ شاید بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کمرے میں زرگام کب آ گیا۔ وہ ہلکا سا کھنکھارا، تم میرے بستر پر کیا کر رہی ہو؟ مورے، تمہیں تمہاری جگہ نہیں بتائی؟ پلوشا چونک کر ایک دم سے جاگی، آنکھیں کھلی تو سامنے زرگام کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر وہی سختی اور ناراضگی تھی۔ وہ فوری طور پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مورے کون؟ میری امی، جنہیں حویلی میں بی جان کہتے ہیں۔ پلوشا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بھینچی۔ نہیں تو وہ تو مجھے دیکھتی ہی نہیں، بات کیا کریں گی؟ اس کی زبان پھسل گئی تھی، جو بات سے اندر ہی رکھنی تھی وہ بات باہر آ گئی، وہ بھی ان کے بیٹے کے سامنے۔ پلوشا نے فوری طور پر نظریں جھکا لی اور دوپٹے کا کونا ہونٹوں میں دبا لیا۔ زرگام نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سینے کی بوندیں تھیں، پسینے کی بوندیں تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر رحم کھاتا، وہ ایک دم تیز آواز میں بولا، نیچے بستر بچھاؤ اپنا اور میرے بستر سے کوسوں دور رہنا۔ دشمنی ختم ہوئی ہے ہماری، پر میرے دل سے تم اور تمہارے خاندان کے لیے نفرت نہیں گئی۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، نکاح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لیا۔ ہر لفظ ایک پتھر کی طرح پلوشا کے سینے پر گرا۔ وہ کچھ نہ بولی، نم آنکھوں سے اٹھی اور بستر بچھانے لگی۔ زرگام بیڈ پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر خاموشی رہی، وہ کسی گھٹری کی طرح لیٹ چکی تھی۔ تبھی وہ بولا، پاؤں دبانے آتی ہیں؟ پلوشا نے اوپر دیکھا، زرگام کی نگاہ دوسری طرف تھی، لہجہ وہی سپاٹ سا۔ اس نے سر ہلایا اور اٹھ کر بیڈ کی طرف آنے لگی، پر پاؤں جیسے ہی باری ہو گئے تھے، اس کے قدم سنبھل ہی نہیں پائے۔ وہ لڑکھڑاتی اور سیدھی زرگام کے سینے پر جا گری۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا، پلوشا کی سانس رک گئی۔ اس کا چہرہ زرگام کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں اس کی قمیض کے کپڑوں کو خود بخود مٹھی میں بینچ چکی تھی۔ گھبراہٹ میں، بے اختیاری میں اس کے منہ سے چینخ نکل گئی۔ اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ زرگام کی آنکھوں میں پہلے سرخی آئی، پھر چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ سخت لہجے میں بولنے ہی لگا تھا کہ اس کی کپکپاہٹ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ زرگام افریدی نے ایک لمبا سانس لیا، پھر آہستہ سے، بہت آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور اسے الگ کیا۔ پلوشا نے آنکھیں کھولی۔ زرگام کی آنکھوں میں اس بار وہ سرخی نہیں تھی، کچھ اور ہی تھا جسے وہ پہچان نہیں پائی۔ جاؤ سو جاؤ، وہ نرمی سے بولا اور کروٹ موڑ کر لیٹ گیا۔
نہ جانے اس لڑکی کی معصومیت میں کیا سحر ہے کہ غصہ بھول جاتا ہوں میں، وہ سوچنے لگا، جبکہ وہ تیزی سے اٹھی اور فرش پر بچھے بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ پر کروٹ لینے لگی، اس کی آنکھیں بند تھیں مگر ذہن مسلسل چل رہا تھا۔ اسے وہ سینہ یاد آیا، وہ مضبوط گرم چوڑا سینہ جس سے لگ کر اسے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ شاید دنیا میں کوئی جگہ ہے جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو جھڑکا، یہ وہی شخص ہے جس نے کہا کہ میں تمہیں بیوی نہیں مانتا، یہ وہی شخص ہے جس کی ماں نے میرے گال پر تھپڑ مارا۔ لیکن وہ آنکھیں، اس کے سینے میں دھڑکتا دل، اس خیال سے ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ چاند کی روشنی فرش پر پھیلی ہوئی تھی، باہر کہیں دور کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ پلوشا کروٹ بدلتی رہی اور آخر اٹھ کر بیٹھ گئی، گھٹنوں کو سینے سے لگایا اور ان پر سر رکھ دیا۔ چوڑیوں کی چھن چھن سے بیڈ پر لیٹے زرغام نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ پلوشا اس اچانک آواز سے چونک گئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو میری نیند کیوں خراب کر رہی ہو؟ اور اتارو یہ چوڑیاں، کب سے شور مچا رہی ہیں؟ پلوشا نے نظریں اپنی کلائیوں پر ڈالی، سرخ اور سبز چوڑیاں جو ماں نے اس کے لیے خریدی تھی اور کہا تھا سنبھال کر رکھنا۔ اس نے ونی کی خبر سننے کے بعد ماں کی نشانی پہن لی تھی، جس سے اسے لگا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اکیلی نہیں ہے، لیکن اب انہیں اتارنا اسے قیامت لگ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چوڑیوں کو حسرت سے دیکھا اور پھر ایک ایک کر کے اتارنے لگی۔ ہر چوڑی اتارتے وقت محسوس ہوتا جیسے ماں کا ہاتھ کلائی سے ہٹ رہا ہو۔ اس نے سب چوڑیاں تکیے کے پاس رکھیں اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر گزری کہ زرغام نے اس سے پوچھا، تم پائل بھی پہنتی ہو؟ ہاں، اسے بھی اتارو۔ وہ مچل کر بولی، مگر کیا؟ پلوشا نے آنکھیں جھکائی، یہ میری امی نے دی تھی، یہ ان کی نشانی ہے، تو میں کیا کروں؟ تمہارے زیورات کے بجے مجھے سونے نہیں دے رہے۔ پلوشا نے کچھ نہیں کہا، کپ کپاتی انگلیوں سے پائل اتاری، پھر اسے اتارتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا، آنکھیں بند کر لی۔ ٹھنڈی دھات سینے سے لگی پر اس میں ماں کی گرمائش محسوس ہوتی تھی۔ زرغام نے اسے غور سے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو دیکھا پلوشا ابھی بھی ویسے ہی سینے سے پائل لگائے بیٹھی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ پلوشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اب تو میرا کوئی زیور نہیں بجا، بڑی مہربانی آپ کی جو ابھی زیور نہیں بجے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم سو کیوں نہیں رہی؟ میں کبھی نیچے نہیں سوئی۔ اوہ اچھا، مہارانی کو نیچے نیند نہیں آ رہی۔ پلوشا نے ہونٹ بھینچ لیے، پھر آہستہ سے بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں سامنے والے صوفے پر سو جاؤں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور جاؤ، سو جاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ ایک دم سے اٹھی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ پائل ابھی بھی مٹھی میں بند تھی، اس نے مٹھی اور مضبوط کر لی۔ زرغام نے کروٹ موڑی تو نظر پڑی، بند مٹھی سے پائل کا ایک حصہ چاند کی طرح ہلکا سا چمکتا ہوا باہر جھانک رہا تھا۔ تمہیں یہ پائل بہت اچھی لگتی ہے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ پلوشا نے بس سر ہلایا۔ زرغام کروٹ موڑ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی، لیکن پلوشا کی آنکھوں سے نیند روٹھ چکی تھی۔ وہ صوفے کی پشت کو ٹکی رہی اور ذہن رہ رہ کر پیچھے چلا جاتا، اس راستے پر جہاں درد تھا، یادیں تھی اور ایک اس کا گھر تھا جو اب گھر نہیں رہا تھا۔ ماں کی قبر پر بھی ابھی گھاس بھی نہیں اگی تھی کہ باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کے بابا گلشیر خان جو کبھی اس کی دنیا تھے، انہوں نے دوسری شادی ایک جوان لڑکی سے کی اور پھر اس کی چاہت میں وہ سب کچھ بھول گئے۔ پلوشا کو یاد تھا کہ پہلے اس کا باپ کیسا تھا، کتنی محبت تھی، کیسے وہ اسے کندھے پر بٹھاتا تھا،
پر سوتیلی ماں کے آتے ہی وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ دن یاد آیا جب سوتیلی بھائی کے ہاتھوں افریدی قبیلے کا ایک آدمی مارا گیا۔ سوتیلی ماں نے گھر سر پر اٹھا لیا، روتی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی کہ اب ہم سب ختم ہو جائیں گے، افریدی چھوڑیں گے نہیں، کوئی راستہ نکالو۔ اور جب ونی کا مطالبہ آیا تو وہ جیسے اس موقع کی تلاش میں تھی۔ اس کے بابا کو منانے میں اسے دیر نہیں لگی اور اس کے بابا نے اپنی بیٹی کو مرحوم بیوی کی نشانی کو ونی میں دے دیا۔ اس کا نکاح زبردستی زرغام سے ہوا اور پھر باپ نے پلٹ کر اسے پوچھا تک نہیں اور وہ کس حال میں ہے۔ اگر ماں ہوتی تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ ماں شیرنی کی طرح سامنے کھڑی ہو جاتی، ساری دنیا سے لڑ لیتی پر اپنی بیٹی کو ونی میں نہ دیتی۔ اس خیال سے ہی پلوشا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مٹھی میں بند پائل کو اس نے اور مضبوطی سے تھاما۔ آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ کمرے میں زرغام کی سانسوں کی آواز آنے لگی۔ شاید وہ سو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں کسی کو بھی بیکار بیٹھنے کی عادت نہیں تھی اور دشمنوں کی اولاد کو تو بالکل بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ پھر اسے بالوں سے پکڑ کر باورچی خانے میں دھکیلا۔ دوپہر کو تھکی ہاری وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اسے سامان الٹنے پلٹنے کی آواز آئی۔ گل مینا اس کے کمرے میں تھی۔ پلوشا دروازے میں رک گئی۔ اس کا جہیز کا صندوق الٹا پڑا تھا اور گل مینا سامان کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہ سب کباڑ ہمارے گھر لائی ہو، اسے اٹھا کر باہر گلی میں پھینکو۔ اس نے پلوشا کا سارا سامان بکسے سے نکال کر زمین پر دے مارا۔ پلوشا خاموش رہی۔ یہ دو مجھے۔ پلوشا کا دل ڈوب گیا۔ یہ میری امی کی نشانی ہے، یہ نہیں دے سکتی، باقی سب لے لو مگر یہ مجھ سے نہ لو۔ وہ گڑ گڑاتی رہی۔ میں نے کہا دو گلمینا بی، اللہ کا واسطہ، یہ میری مری ہوئی ماں کی آخری نشانی ہے، اسے مجھ سے جدا مت کرو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بر آئی، آواز کانپی، ہاتھ جھڑ گئے۔ پلوشا نے منت کی، واسطے دیے، پر گلمینا کے چہرے پر رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں آیا۔ اس نے پلوشا کے ہاتھ سے پائل چھینی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ پلوشا وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ رات جیسے تیسے گزری، لیکن اگلا دن صبح اٹھتے ہی اسے پریشان کر گیا۔ حویلی میں ہنگامہ برپا تھا۔ پورے 2 تولے کا سونے کا ہار گم تھا۔ گلمینا کی چیخ پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ جوں ہی باہر نکلی تو گلمینا نے اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ چور، ہمارے دشمن کی بیٹی، ہماری آستین کا سانپ نکلی، اس نے میرا 2 تولے کا سونے کا ہار چرایا ہے۔ پلوشا اس الزام پر سہم گئی اور امداد طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے کچھ نہیں چرایا۔ لیکن پوری حویلی کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ ان نگاہوں میں اس کے لیے شدید نفرت تھی۔ بی جان نے ایک دم آگے بڑھ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ پلوشا نے دیکھا حویلی کے مرد اور عورتیں سب اسے گھور رہے ہیں۔ سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی تھی، ونی میں آئی تھی۔ چور ہونا اس کے لیے فطرتی لگتا تھا۔ انہیں زرغام بھی شور سن کر دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلوشا کی نظر اس پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا شاید وہ اس پر یقین کرے گا، لیکن زرغام سب کو بغور دیکھ رہا تھا پر خاموش تھا۔ یہاں تک کہ بی جان کے کہنے پر اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے سٹور روم میں بند کیا گیا تو وہ زخموں سے چور تھی۔ سٹور روم میں اندھیرا تھا، سیلن تھی، پرانے سامان کی بو تھی۔ اسے کمرے میں دھکا دے کر باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا گیا۔ وہ یہاں پر بھوکی پیاسی بیٹھی تھی۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ اسے سب سے زیادہ زرغام کی خاموشی پر افسوس ہو رہا تھا، گویا وہ جو اس کے بارے میں اچھا گمان اپنے دل میں پیدا کر رہی تھی وہ سب نظر کا دھوکا تھا۔ وہ بھی ان جیسا ہی نکلا اور اس بات پر اس کا دل زیادہ زخمی ہوا۔ اسی رات زرغام گلمینا کے کمرے میں داخل ہوا۔ گلمینا میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ زرغام کو دیکھا تو مسکرائی۔ زرغام نے ایک قدم اندر آ کر دروازہ بند کر دیا اور گلمینا کی گردن پر ہاتھ رکھ کر جارحانہ انداز میں بولا، کہاں ہیں وہ زیور؟ جلدی نکال کر لاؤ ورنہ یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔
गुलमीना इतनी डर गई कि फौरन बोली, बिस्तर की चादर के नीचे रखी हैं। जरगाम ने फौरन वो जेवर निकाले तो गुलमीना का रंग उड़ गया। उसने जेवर मेज पर रखे और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगली बार ऐसा हुआ तो मेरा गुस्सा याद है ना। गुलमीना थर थर कांपने लगी। जरगाम पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। राहदारी में कदम रखे स्टोर का बंद दरवाज़ा सामने था। ताला लटका हुआ था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई सिसकी नहीं, कोई दस्तक नहीं, बस खामोशी ही थी। जरगाम ने एक लंबा सांस लिया और दरवाज़ा खोला तो सामने पलवशा बेहोश पड़ी थी। वो उसे लेकर फौरन अपने कमरे में गया, डॉक्टर को बुलवाया और थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया। अब जरगाम को भी अपने रवैये का एहसास हुआ और उससे माफ़ी मांगी और एहसास दिलाया कि अब वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। पलवशा ने गहरा सांस लिया और रोती हुई जरगाम के सीने से जा लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।